من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان والا کہہ کر پکارا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنے ایمان والے بندوں سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو جب بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو اس میں باپ کی اپنے بیٹے سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان والا کہہ کر پکارا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے ایمان والے بندوں سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو پکار کر فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے میرے بندو، تمہارے اوپر روزے فرض ہو چکے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں، تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ ایسی بات نہیں، یہ روزے جیسے اللہ نے تمہارے اوپر فرض فرمائے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا تھا۔ لوگوں کے تم سے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ تو روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے، ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، جو امتیں گزر چکی ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا تھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کے روزے الگ تھے، ہمارے روزے الگ ہیں۔ ہمارے روزے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، یعنی طلوع فجر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک ہم روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں جو روزہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی رات کا کھانا کھا کے سو جاتا تھا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ رات کا کھانا کھا لیا، اب رات کا کھانا کھاتے ہی جیسے ہی وہ سو گیا اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ تو پہلے زمانے میں جو روزے ہوتے تھے وہ اس طرح کے ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمانے کے لوگوں کو بھی روزہ فرض فرمایا تھا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی روزے رکھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 2 مہینے کے روزے رکھے ہیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل روزہ فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو روزہ رکھا کرتے تھے ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی سال کے 12 مہینے ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو مطلب پورے سال کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام 6 مہینے روزہ رکھتے تھے اور 6 مہینے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت روزوں میں سب سے اچھا روزہ اسی کو فرمایا ہے، سنت روزوں میں، فرض روزوں میں نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، حضرت داؤد علیہ السلام تو اس وقت یہ روزے رکھا کرتے تھے جب ان کے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں تھے، اور ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں تھے۔ رمضان کے مہینے کے اندر خاص طور پر روزوں کا فرض ہونا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کی خصوصیت ہے۔
ورنہ روزہ تو پہلے بھی تھا لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور پر فرض ہونا روزہ یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت روزے اگر کوئی آدمی رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اسی ترتیب سے روزہ رکھنا چاہیے کہ ایک دن وہ روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے۔ اس طرح روزوں کی ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ غیر مسلموں کے ہندو مذہب کے اندر بھی روزے رکھے جاتے ہیں، تقریباً 24 دن کے روزے ان کے پاس بھی ہوتے ہیں، سال میں 24 دن کے روزے ان کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جو جین مذہب ہے، جین مذہب کے اندر بھی سال میں 40 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی مذہب ہیں ان تمام مذہبوں کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض ہوئے تھے، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے اور تاریخ اس کی تصدیق کرتی ہے۔